الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہمہ نوالہ بعضی قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا اور وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے اور وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مختلف خاندانوں سے اور مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ جل جلالہ ہمہ نوالہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے۔ تو دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر ان پر عمل کرنا یہ دنیا اور دنیا سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوگا۔ کل قیامت کے دن وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوگا اور ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا۔ جو اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمینوں کو بنایا، وہ اللہ جس نے دریاؤں کو بنایا، وہ اللہ جس نے صحراؤں کو بنایا۔ میرے ساتھیوں، یہ وہ بول ہیں جن کے بولنے سے اللہ جل شانہ ہمہ نوالہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کو بولا جائے، اللہ کی بندگی کو بولا جائے، اللہ سے ہونے کو بولا جائے۔ میرے ساتھیوں، دنیا میں کتنی دیر قیام ہے، کتنی دیر ہمارا قیام ہے۔ کسی کا 40 سال قیام ہے، کسی کا 50 سال قیام ہے، کسی کا 60 سال قیام ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد موت ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ اور کسی سے پوچھ لو، کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں آدمی بیٹھا خوشیاں منا رہا ہے، وہاں مارکیٹ میں اس کا کفن آ گیا ہے۔ تو موت سے پہلے ہم اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے بلند کریں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ حدیث بالا میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں۔ ذکر میں 3 تسبیحات ہیں درود پاک کم از کم 100 بار پڑھا جائے۔ 100 بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اور 100 بار استغفار تو ہر حال میں پڑھی جائے نا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے اپنی توبہ کو بھی طلب کیا جائے۔ اور پھر تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ اس کو پڑھا جائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، آج ہم نے اپنی زبانوں کو دنیا کی باتوں میں اس قدر مشغول کر لیا کہ اللہ کا ذکر کرنا مشکل ہو گیا، ہم اللہ کا ذکر کریں جیسے کرنے کا حق ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ جل شانہ اپنے ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ہمارے جسموں کے اندر سے ہمارے جسموں کے اندر جو گناہ ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے۔ ساتھیو، حقیقت بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے قریب نہیں ہوتے۔ ہم اللہ سے اس بات کو طلب کریں کہ اے اللہ، جن گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے میں تیرے قریب نہیں ہوتا، اے اللہ ان گناہوں کو میرے جسم سے پاک فرما۔ اے اللہ، میرے جسم سے
پاک فرما، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ میری زبان پہ اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ میرے قلب کو اپنے ذکر سے منور فرما، اے اللہ میرے چہرے کو اپنے نور سے منور فرما۔ میرے ساتھیوں جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی ہم برائیوں سے بچیں گے، اور جتنا ہم برائیوں سے بچیں گے میرے بھائیوں دنیا اور آخرت کے اندر اللہ جل شانہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو ساتھی کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔